فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 47 پڑھیں گے۔ 33واں باب مقدار قرآن کے متعلق اعتقاد کا بقیہ حصہ کی تفصیل، صفحہ نمبر 491، قائلین تحریف کی دلیلیں۔ ہیڈنگ ہے: بعض علماء کے قائل تحریف ہونے سے مذہب کا قائل ہونا لازم نہیں آتا۔ ہاں، یہ درست ہے کہ ہمارے بعض علماء کرام تحریف کے قائل ہیں، لیکن یہ امر محتاج بیان نہیں کہ کسی اختلافی مسئلے میں کسی مذہب کے بعض علماء کا نظریہ خصوصاً جبکہ وہ اکابر علماء مذہب کے نظریے سے متصادم ہو اسے پورے مذہب کا نظریہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جو علماء کرام اس نظریے کے قائل ہیں وہ بھی اپنی اس نظریے کی صحت پر دلائل رکھتے ہیں۔ ذیل میں ان کے چند ادلہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ قائلین تحریف کی پہلی دلیل۔ اس سلسلے میں ان کی پہلی اور محکم دلیل وہ روایات ہیں جس مسئلے کے متعلق کتب فریقین میں موجود ہیں، جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ جمع قرآن کے وقت اس میں فی الجملہ ضرور کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ روایات اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ ان سب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ مجلسی نے مرات العقول میں ان کے تواتر کا اعادہ فرمایا ہے اور اس قدر صریح الدلالہ ہیں کہ ان میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری دلیل جمع قرآن کی وہ کیفیت ہے جو کتب سیر و تواریخ میں مذکور ہے۔ پہلے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے حکم سے یہ اہم کام زید بن ثابت کے سپرد کیا گیا اور اسے حکم دیا گیا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھا کرے، اور لوگوں میں اعلان کرایا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کا کوئی حصہ ہو وہ زید کے پاس لائے، اور شرط یہ مقرر کی گئی کہ جو شخص 2 گواہ پیش کر دے اس کے لائے ہوئے اجزاء لے کر قرآن میں درج کر لیے جائیں۔ چنانچہ اسی التزام کے مطابق قرآن کریم جمع کیا گیا اور کچھ اجزاء جو ہڈیوں، کھجور کی شاخوں، گتوں اور کاغذوں پر لکھے ہوئے تھے وہ جمع کر لیے گئے۔ کتاب کا حوالہ تفسیر اتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60۔ اسی طرح خلیفہ سوم کے عہد میں اس جمع کردہ قرآن میں معمولی تقدیم و تاخیر اور قرأت میں حق و اصلاح کے بعد اسے دوبارہ مرتب کیا گیا۔ جو غیر جانبدار شخص بھی جمع و ترتیب کی یہ کیفیت ملاحظہ کرے گا اسے ظن غالب بلکہ یقین کامل حاصل ہو جائے گا کہ اس طرح کچھ نہ کچھ حصہ ضرور جمع ہونے سے رہ گیا ہوگا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کسی کے پاس جمع شدہ کچھ مقدار ہو مگر اس نے اپنا جمع کردہ حصہ ان حضرات کے حوالے کرنا مناسب نہ سمجھا ہو، جس طرح جناب عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا اپنا قرآن دینے سے انکار کرنا ثابت ہے۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ و حفصہ نے بھی اپنے مصحف نہیں دیے تھے۔ نیز ممکن ہے کہ کسی کے پاس کچھ اجزاء قرآن مجید ہوں مگر اس کی قرآنیت پر 2 گواہ موجود نہ ہوں، لہٰذا ان کا لایا ہوا جز قبول نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح تفحیص و تلاش کا جو طریقہ کار اختیار کیا تھا، قرین عقل ہے کہ اس سے قرآن کے بعض اجزاء باوجود تلاش و تتبع کے دستیاب نہ ہوئے ہوں، جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ ایسے مواقع پر ایسا ہوتا ہے، بالخصوص جبکہ وہ شخص جو اس جمع و ترتیب کا مقصدی ہے غیر معصوم ہو،
تیسری دلیل، کسی شخص کی جمع کردہ چیز پر اسی وقت یہ وثوق ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، جبکہ اس کے جامع کا ایمان اور ایقان ایسا مسلم ہو کہ ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہو، اور اس شخص کی اس جمع و ترتیب سے سوائے دین اسلام کی خدمت کی اور کوئی غرض و غایت وابستہ نہ ہو۔ لہذا جن لوگوں کے ان جامعین قرآن کے ایمان میں ہی کلام ہے اور ان کے مساعی و جہود کو کسی جذبہ دینی پر محمول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، بلکہ وہ ان کی جمع و ترتیب کو ان کے دنیاوی اغراض و مقاصد پر محمول کرتے ہیں، اگر وہ اس میں کچھ کمی کے قائل ہوں بھی تو وہ معذور ہیں، اور ان کے پاس ان امور کے متعلق دلائل و برہین کا انبار موجود ہے جن کے ذکر کرنے کا مقام نہیں ہے۔ باقی رہا یہ خیال کہ اس طرح موجودہ قرآن سے اعتماد اٹھ جائے گا، یہ خیال غلط ہے، کیونکہ یہ اعتماد اس لیے ختم نہیں ہوتا کہ حقیقی محافظان اسلام و قرآن یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کے قرآن ہونے کی تصدیق کر دی، اور جہاں جہاں جامعین نے تحریف کی تھی ان مقامات کی نشاندہی بھی فرما دی ہے۔ لہٰذا اس نظریے کے قائل بھی موجودہ قرآن پر دوسرے مسلمانوں کی طرح ایمان رکھتے ہیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ چونکہ پہلی امتوں میں آسمانی کتب میں تحریف ہو چکی ہے، اور پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ جو کچھ بھی پہلی امتوں میں واقع ہوا بے نہیں وہ میری امت میں بھی واقع ہوگا۔ کتاب کا حوالہ کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 تا 56، در منشور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 4، نہایہ ابن اسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 244، مشکوات صفحہ نمبر 450 وغیرہ۔ لہٰذا اس عمومی مشابہت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس امت میں بھی آسمانی کتاب میں کچھ تحریف واقع ہو۔ پانچویں دلیل، یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے خلیفہ اول و دوم اور بالخصوص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو جمع کردہ قرآن مجید موجود تھا، تو اس کی موجودگی میں جناب خلیفہ ثالث کو اثر نو اس کے جمع کرنے کی کیا ضرورت درپیش آئی تھی، اور اپنا جمع کردہ مصحف کو رائج کرنے میں اس قدر مبالغے سے کام کیوں لیا تھا کہ باقی تمام جمع کردہ نسخے سوائے حضرت امیر المومنین کے نسخے کے نظر آتش قرار دیے تھے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 746، طبع دہلی تفسیر اتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61۔ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جامع قرآن کی کوئی خاص غرض پوشیدہ تھی جس کے تحت اس قدر اہتمام کیا گیا تھا، اور وہ غرض قانون شریعت کی کتاب میں تحریف و تغیر کر کے دین اسلام کو متغیر و متبدل کرنا ہی ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی دلیلیں یہ حضرات پیش کرتے ہیں، ہمیں یہاں ان دلائل کی صحت و سقم سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں ذکر کرنے سے مقصود صرف یہ بتانا کہ جو حضرات اس نظریے کے قائل ہیں وہ بھی کچھ دلائل رکھتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ محض بے دلیل نہیں ہے، اور یہ کہ ان کے اس نظریے سے کسی اسلامی مسلمہ عقیدے کی مخالفت بھی لازم نہیں آتی۔ نظریہ تحریف کے ابطال پر 2 آیتوں کے ساتھ غلط استدلال۔ نظریہ تحریف کے ابطال پر 2 آیتیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِلَیْهِ لَحَافِظُونَ، سورہ حج پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 1۔ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب خداوند عالم قرآن کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے تو کون شخص اس میں کچھ تحریف اور تغیر کر سکتا ہے؟ تحریف کے ابطال پر قطع نظر تحریف والے نظریے کے غلط صحیح ہونے کے بعد یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ تمسک کرنا بچند وجہ صحیح نہیں ہے۔ اولاً قرآنی اصطلاح میں ذکر کا اطلاق جس طرح قرآن پر ہوا ہے اسی طرح اس کا اطلاق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر بھی ہوا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذَكْرًا رسولہ، لہٰذا عین ممکن ہے کہ یہاں اس ذکر سے مراد پیغمبر اسلام کی ذات والا صفات ہو کہ خداوند عالم شر عادہ سے ان کی حفاظت و حراست کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اسی بنا پر آیہ مبارکہ میں وارد شدہ لفظ اہل ذکر سے مراد اہل رسول لیے جاتے ہیں۔ بنابراین اس آیت کو ہمارے متعلقہ مسئلے کے ساتھ کوئی ربط بھی نہیں رہتا، اور وہ اس موضوع سے بالکل اجنبی قرار پاتی ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 257، طبع مصر
میں مذکور ہے کہ بعض علماء اہل سنت مثل فرا اور ابن انباری نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ثانیاً اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہی ہے تو غور طلب امر یہ کہ آیا اس سے مراد قرآن مجید کے تمام افراد ہیں یا اس سے مراد مطلق قرآن ہے، یا جو کہ ایک فرد کے ضمن میں بھی متحقق ہو سکتا ہے۔ پہلی شک تو یقیناً غلط ہے، کیونکہ جناب عثمان کا قرآنوں کو جلانا، بخاری شریف وغیرہ، اور ولید کا قرآنوں کو تیروں کا نشانہ بنانا، ادب الدین والدینہ وغیرہ مسلمات میں سے، اسی طرح اتباعات و اشاعت میں اغلاط کا رہ جانا بھی بالمشاہدہ ثابت ہے۔ نیز کئی دفعہ قرآن اتفاقاً جل بھی جاتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے تلف بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر قدرت کاملہ نے ہر فرد کا وعدہ کیا ہوتا کہ کوئی شخص کسی قرآن کے ساتھ بے ادبی نہ کر سکتا اور نہ خود بخود ایسا ہوتا، پس ماننا پڑے گا کہ اس امر سے مراد مطلق قرآن کلی ہے۔ لہٰذا اگر قرآن کا ایک فرد بھی اس تحریف سے محفوظ ہے تو وعدہ خدا بندی پورا ہے، اور قائل تحریف کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین کا جمع کردہ قرآن اس وعدہ الہیہ کی عملی تفسیر ہے جو موجود ہے اور ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔ ہاں البتہ جو تحریف کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جمع کردہ قرآن مجید اور موجودہ قرآن کریم میں صرف اس قدر فرق تھا کہ آن جناب کا جمع کردہ کلام پاک ترتیب نزول کے مطابق تھا، جو کہ موجودہ کلام پاک اس کے مطابق جمع نہیں کیا گیا۔ دوسرے کہ اس قرآن میں تنزیل کے ساتھ ساتھ اس کی تعویل بھی مذکور تھی جو کہ موجودہ قرآن میں نہیں ہے۔ اسی بنا ابن سیرین کہا کرتے تھے کہ اگر جناب امیر کا قرآن جمع کردہ قرآن مجید دستیاب ہو جاتا تو علم کا ایک ذخیرہ مل جاتا۔ کتاب کا حوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 124 طبع مصر، واللہ عالم۔ ثالثاً یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اس حفاظت خداوندی سے مراد کیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مراد ہو کہ کوئی شخص دلائل و شبہات سے قرآن کی حقانیت و صداقت کو نہیں جھٹلا سکے گا۔ صدیاں گزر گئیں اور باوجود قرآن کے چیلنج کو آج تک کوئی شخص بھی اس کی ایک آیت کا مثل نہیں لا سکا۔ پس بموجب اسقام الاحتمال بطل الاستدلال، اس آیت کے ساتھ تحریف قرآن کے ابطال پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ بعض علماء اہل سنت نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی نے قاضی باقلانی کے اس آیت کے ساتھ نفی تحریف پر کیے ہوئے استدلال کو بائیں الفاظ ذکر کر کے استدلال کی رقاقت اور کمزوری پر ان الفاظ کے ساتھ تنبیہ کی ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 258 طبع مصر۔ یہ استدلال ضعیف ہے کیونکہ یہ مصادرہ علی المطلوب دعوے کو دلیل دینے کو مستلزم ہے، جو کہ باطل ہے۔ بعد ازاں اس استدلال میں کیا وزن باقی رہ جاتا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 19، اور یہ قرآن تو یقینی ایک عالی رتبہ کتاب ہے کہ جھوٹ نہ اس کے آگے ہی بھٹک سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، اور خوبیوں والے دانا خدا کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے۔ ترجمہ فرمان۔ اس سلسلے میں اس آیت مبارکہ سے بھی تمسک کرنا صحیح نہیں ہے۔ اولاً اس لیے کہ اس پر بھی وہی اراد وارد ہوتا ہے جو پہلی آیت پر دوسرے نمبر پر وارد کیا گیا کہ اس سے مراد قرآن کے تمام افراد ہیں، یا بعض تمام افراد تو مراد لیے نہیں جا سکتے، لہٰذا بعض مراد لینے پڑیں گے تو وہ ایک قرآن کے صحیح موجود ہونے کی صورت میں صادق ہے۔ ثانیاً اس باطل سے مراد کیا ہے جو اس قرآن میں رہ نہیں پا سکتا ہے۔ اگرچہ تحریف بھی اس امر کی باطل ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ قرآن کے آگے پیچھے سے باطل کے نہ آنے کا یہ مطلب ہو کہ اس کی گزشتہ یا آنے والی اخبار میں کوئی اختلاف نہیں جو قرآن کے لیے موجب بطلان ہو۔ مجموع البیان و کذاف فی التفسیر البیضاوی صفحہ نمبر 384 طبع ایران۔ اور ممکن ہے کہ مطلب یہ ہو کہ نہ پہلی آسمانی کتب اس کتاب کی تکذیب کرتی ہیں اور نہ بعد میں کوئی ایسی کتاب و شریعت آئے گی جو اسے جھٹلائے اور اس کے احکام کو منسوخ قرار دے، جیسا کہ تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔
لہٰذا ان وجوہ سے معلوم ہو گیا کہ یہ آیت مبارکہ بھی تحریف کی نفی پر دلالت نہیں کرتی۔ ایسا ہی تفسیر کبیر رازی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 363 طبع مصر پر مذکور ہے۔ ایک وہم کا ازالہ، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس طرح تحریف کا قول اختیار کرنے سے قرآن سے اعتماد اڑ جاتا ہے اور تمام قرآن مشکوک ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس وہم کا اوپر بھی اجمالاً ازالہ کیا جا چکا ہے۔ پھر واضح کیا جاتا ہے کہ اگر تحریف کا اس طرح اعتقاد رکھا جائے جس میں مقامات تحریف کی تعین و نشاندہی نہ کی گئی ہو، تو بے شک اس طرح یہ اعتقاد پوری کتاب کو مشکوک اور غیر معتبر بنانے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نظریہ اس طرح قائم کیا جائے کہ موارد تحریف اور تحریف کی نوعیت کا کسی طرح علم ہو جائے، تو اس سے باقی ماندہ حدیث و اجزاء کے اعتبار پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو علماء تحریف کے قائل ہیں، ان کے نظریے کی یہی کیفیت ہے۔ روایت تحریف دو قسم کی ہیں، ایک وہ جن میں اجمالاً بیان کیا گیا کہ قرآن میں تحریف واقع ہوئی ہے، اور دوسری قسم میں یہ تصریح کی گئی کہ کن صورتوں اور آیتوں میں کس قسم کی تحریف کی گئی ہے۔ مثلاً یہ کہ فلاں جگہ سے فلاں نام ساکت کیا گیا اور فلاں جگہ سے فلاں جملہ حذف کیا گیا۔ اس طرح باقی ماندہ حصے پر اعتماد بحال رہتا ہے، خصوصاً جب کہ موجودہ قرآن کی تصدیق و توثیق ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی کر دی ہو، جیسا کہ اس مبحث کی ابتدا میں ان کی توثیق و تصدیق پیش کی جا چکی ہے۔ کتاب کی ہیڈنگ ہے سبع حرف کی توضیح و تشریح۔ سرکار مصنف عالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ قرآن ایک ہے اور یہ خدا کی طرف سے ایک ہی رسول پر نازل ہوا ہے، اس حدیث شریف میں اس مشہور نظریے کی رد مقصود ہے جس سے مخالفین کے ہاں بہت شہرت ہے، اور ہماری بعض روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا، قرآن مجید 7 حروفوں پر نازل کیا گیا ہے، جن میں سے ایک کافی اور شافی ہے۔ پھر ان احادیث کا صحیح مفہوم متعین کرنے میں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ سیوطی نے رسالہ تجیر میں 15 قول نقل کیے ہیں، اور بقول صاحب حدیقہ سلطانیہ بعض علماء اہل سنت نے اس کے متعلق 40 قول نقل کیے ہیں، لیکن ان اقوال میں زیادہ مشہور 2 قول ہیں۔ اول یہ کہ سبع حرف سے مراد قرۂ صحابہ کا اختلاف قرأت ہے۔ دوم یہ کہ اس سے مراد اختلاف اللغات ہے، یعنی قرآن مجید عرب کے مختلف لغات پر نازل ہوا ہے، کچھ قریش کی لغت پر، کچھ بزل کی، کچھ حوازن اور کچھ یمن وغیرہ کی لغت پر۔ بنابر صحت حدیث ہماری بعض احادیث میں اس کے ایک اور معنی بیان کیے گئے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا قرآن مجید 7 اقسام پر نازل ہوا ہے۔ وہ 7 اقسام یہ ہیں: امر، جزر، ترغیب، ترسیب، امثال، جدل، قصص، حدیقہ سلطانیہ۔ اس معنی کی تائید بعض احادیث عامہ سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ بیہقی نے ابن مسعود سے روایت کی، انہوں نے کہا، یعنی سابقہ آسمانی کتب ایک ہی قسم پر نازل ہوئی تھی، مگر قرآن 7 اقسام پر نازل ہوا ہے: جزر، امر، حلال، حرام، محکم، متشابہ، امثال۔ بعض روایات منقولہ از ائمہ علیہ السلام ہیں۔ سبع حرف کی تفسیر سبع والباطن کے ساتھ بھی کی گئی ہے، یعنی قرآن کے 7 بطون میں ایک ظاہری معنی ہے اور دوسرے باطنی، اور پھر باطن کا باطنی وحال القیاس کے ساتھ بطن ہے، اس کے 7 بطن ہیں۔ اس نظریے کا ابطال، مگر ہماری روایت معتبرہ میں اس نظریے کا رد کیا گیا اور یہ تصریح کی گئی کہ قرآن ایک ہی حروف پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ صحیح فضیل بن یسار میں وارد ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید 7 حروفوں پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، دشمنان خدا جھوٹ کہتے ہیں، جبکہ قرآن ایک ہی حروف پر اترا ہے۔ اور روایت جناب زرارہ بن امین حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا، قرآن ایک ہے اور ایک ہی ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے، لیکن اس میں جو اختلاف الفاظ پائے جاتا ہے یہ راویوں اور قاریوں کی طرف سے، اور یہی نظریہ ہمارے علماء اعلام میں مشہور و معروف ہے۔ شیخ الطائفہ شیخ طوسی قدس سرا القدس مقدمہ تبیان میں فرماتے ہیں،
جاننا چاہیے کہ ہمارے علماء کا مشہور نظریہ جس پر اس کی مشہور روایات دلالت کرتی ہے یہ کہ قرآن یک حروف پر اور ایک ہی نبی پر نازل ہوا ہے۔ ویسے قرآن کے اقسام کا ہفتگانہ یا اس سے کم و بیش ہونا یا اس کے ساتھ یا اس سے بھی زائد بطون کا ہونا دوسری روایت سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کی روایات مقدمہ تفسیر مرحوم مرات الانوار المرا اور تفسیر برہان میں موجود ہیں۔ واللہ عالم۔ مسئلہ تحریف قرآن کی اہمیت۔ اس کے پیش نظر عنان بیان کو قدر دراز کرنا پڑ گیا، جس کی وجہ سے یہ باب غیر معمولی طور پر طویل ہو گیا۔ اب دوسرے مطلقہ مباحث پر تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کی جا سکتی، صرف چند اشارات پر اکتفا کی جاتی ہے۔ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ جہاں تک ابو الائمہ حضرت علی کو باحکم ایزدی جناب رسول خدا کے امیر المومنین قائد الغر المجلین جیسے جلیل القدر لقب عطا کرنے کا تعلق ہے۔ اس باب میں کتب فریقین میں بکثرت احادیث موجود ہیں، ملاحظہ ہوں مناقب ابن مردوہ، نیاب المودع وغیرہ۔ بحکم الہی جناب امیر کا ازواج تھے۔ اس طرح رب جلیل کا جناب رسول خدا کو حکم دینا کہ میں نے آسمانوں پر حضرت علی کا نکاح جناب سیدہ عالم کے ساتھ کر دیا، تم زمین پر اس کو عملی جامہ پہنا دو۔ اس کے متعلق بھی کتب فریقین میں بکثرت اخبار و آثار موجود ہیں، اور ملاحظہ ہوں یانب المودع، ارج المطالب وغیرہ۔ کتاب کی ہیڈنگ ہے لوگوں سے بلطف و مدارہ پیش آنے کا حکم۔ اگر یعنی حقائق و معارف کی کما حقوق توضیح و تشریح کی جائے تو اس کے تو کئی مجلات درکار ہیں، لیکن اگر اجمال و اختصار سے کام لیا جائے تو حقیقت دین کو صرف 2 جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے: التعظیم لامر اللہ و شفیعۃ علی خلق اللہ۔ حکم خدا کی تعظیم اور مخلوق خدا پر شفقت و رافت، جیسا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے 2 اہم شعبے ہیں۔ علم الاخلاق کی اصطلاح کے مطابق ایک کا نام حقوق اللہ اور دوسرے کا نام حقوق الناس ہے، اور یہ دوسرا شعبہ پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ قبل ازیں مبحث حساب میں بھی اس پر تبصرہ کیا جا چکا ہے، سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ خوشگوار مراسم استوار کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اپنے برادر دینی کے لیے وہ کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند کرو جو کچھ ناپسند کرو جو کچھ خود ناپسند کرتے ہو۔ خصائل شیخ صدوق۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرو کہ اگر کہیں چند روز کے لیے چلے جاؤ تو ان کے دل تمہاری طرف کھنچتے ہوئے نظر آئیں، اور جب مر جاؤ تو اشک غم بہاتے ہوئے دکھائی دیں۔ نہج البلاغہ۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: انسان کی انسانیت کا جوہر نماز و روزے کی کثرت سے نہیں معلوم ہوتا، بلکہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ضیاء الاخبار خلاصہ کلام ہی ہے۔ آیات متشابہات کی تعویل لازم ہے۔ کتاب کی ابتدائی مباحث میں آیات متشابہات کی مناسب تعویل کے لزوم پر تبصرہ کیا جا چکا ہے کہ جب کوئی آیت بظاہر مسلمات عقل و شرع سے متصادم معلوم ہوتی ہے تو اس کی ایسی تعویل کرنا کہ وہ تصادم و تعارض ختم ہو جائے واجب و لازم ہے۔ اسی قاعدہ کلیہ کی ایک فرد کی طرف جناب مصنف علام نے اشارہ کیا، چونکہ جناب پیغمبر اسلام کی عصمت و طہارت دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی متشابہ آیت یا روایت بظاہر منافی عصمت معلوم ہو، جیسا کہ بعض آیات کی متن رسالہ میں نشاندہی کی گئی تو اس کی تعویل واجب ہوگی، اور وہ تعویل جو جناب مصنف نے بیان کی ہے
یہ کئی روایات میں حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی کے بظاہر خطاب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر سمجھانا امت کو مقصود ہے کہ شرک وہ گناہ عظیم ہے کہ اگر بغرض محال رسول خدا جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق ہیں بھی اس کا ارتکاب کریں تو ان کے اجمال اکارت ہو جائیں گے۔ تم کس باغ کی مولی ہو؟ ظاہر ہے کہ اس طرز بیان سے شرک کی شفاعت و قطعات ظاہر ہوتی ہے اور یہی منشائے قدرت ہے۔ افضلیت خاتم الانبیاء علیہم السلام۔ متصف علام نے اس باب میں یہ بھی بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل اور ان کی حقیقی امت یعنی شیعان اہل بیت تمام امتوں سے افضل ہیں۔ اس موضوع پر 35ویں باب میں مکمل تبصرہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی 33واں باب مقدار قرآن کے متعلق اعتقاد کی تفصیل کا اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 47 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 48 کا آغاز باب نمبر 34ویں باب سے کریں گے انشاءاللہ۔